اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اہم رکن بینی نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ استعفے کے یعنی بینی کے ریزائن کے استعفے کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن بینی نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بینی کی رخصتی سے حکومت کو فوری خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ نیتن یاہو کو سخت گیر لوگوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ گزشتہ مہینے بینی نے نیتن یاہو کو 8 جون تک کی ڈیڈ لائن پیش کی تھی کہ وہ غزہ کے حوالے سے واضح حکمت عملی کے ساتھ آئیں، جہاں اسرائیل حماس کے خلاف تباہ کن فوجی کارروائی کر رہا ہے۔ تاہم یاہو نے فوری طور پر اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بینی نے کہا کہ یرغمالی اب بھی غزہ میں ہیں اور وہاں لڑنے والے فوجیوں کا چھوڑنا ایک اذیت ناک فیصلہ تھا۔ بینی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نیتن یاہو ہمیں حقیقی کامیابی کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں، لہٰذا ہم بھاری دل لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ آج حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ بینی کے جانے سے نیتن یاہو مرکزی بلاک کی حمایت کھو دیں گے، جنہیں دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان سپورٹ حاصل تھا۔ نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کے پاس 120 میں سے 64 نشستیں ہیں، لیکن انہیں اب انتہائی قوم پرست جماعتوں پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا، جن کے رہنماؤں نے غزہ میں حملے سے پہلے ہی واشنگٹن کو ناراض اور اسرائیل کے مکمل قبضے کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ایران سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، 6 امیدوار صدارتی انتخاب کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں، یعنی 6 امیدوار پریزیڈنٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن احمدی نژاد کو اجازت نہیں ملی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد
قبل از وقت صدارتی انتخابات کے لیے ایرانی شورا نگہبان نے 6 صدارتی امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی، جبکہ سابق صدر احمدی نژاد کو نااہل قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران میں اسی ماہ کے آخر ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ایران کی شورا نگہبان نے 6 صدارتی امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی۔ ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو ہوں گے۔ صدارتی امیدواروں میں پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر اور سابق اسپیکر محمد باقر، سابق جوہری مذاکرات کار سعید جلیلی جو 4 سال تک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا سرکاری دفتر بھی چلاتے رہے ہیں، صدارتی امیدواروں کے ناموں کو فائنل کرنے والے اعلیٰ ترین فورم شورا نگہبان نے سابق صدر احمدی نژاد اور سابق پارلیمانی اسپیکر علی کے کاغذات مسترد کر دیے۔ انہیں ماضی میں بھی ایک بار شورا نگہبان کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ ایران میں انتہائی مذہبی حکومتی نظام ہے جس کی قیادت سپریم لیڈر خامنہ ای کر رہے ہیں۔ شورا نگہبان میں علماء پر مشتمل پینل امیدواروں کے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پینل سپریم لیڈر خامنہ ای کی سرپرستی میں کام کرتا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر الیکشن کمیشن کے ترجمان کی جانب سے اس فہرست کا اعلان کیا گیا، جنہیں ایرانی شورا نگہبان کی جانب سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ ان میں تہران کے سابق میئر علی رضا زکانی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے عہدیدار نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے دورے سے پہلے حماس کے ایک عہدیدار نے پیر کے روز امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ٹونی بلنکن پیر کے روز اس خطے میں جنگ بندی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے طے شدہ دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ بلنکن پیر کو مصر اور اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جنگ لبنان تک نہ پھیلے۔ حماس کے سینئر عہدیدار ابو ظاہری نے کہا کہ ہم امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں جنگ روکنے کے لیے قابض اسرائیل پر دباؤ ڈالے اور حماس تحریک جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی اقدام سے مثبت انداز میں نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے سلامتی کونسل سے غزہ جنگ بندی منصوبے کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی امریکہ نے بھی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کی جائے اور غزہ میں فی الفور جنگ بندی کا عمل نافذ کیا جائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ لاپتہ برطانوی جرنلسٹ کی لاش یونانی جزیرے سے برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لاپتہ برطانوی جرنلسٹ، صحافی اور ٹی وی کی معروف شخصیت مائیکل موسلے سیمی کے یونانی جزیرے پر مردہ پائے گئے ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق تاہم ان کی موت کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس چیف پیٹروس نے کہا کہ کشتی پر سوار لوگوں نے پتھریلی ساحل کے قریب ایک لاش دیکھی۔ لاش کو اس علاقے میں فلم بندی کرنے والے یونان کے ERT پبلک چینل کے ایک ٹی وی عملے نے دیکھا، جہاں 67 سالہ صحافی گرمی میں ساحل کی سیر کے لیے نکلنے کے بعد بدھ کو غائب ہو گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ میرے لیے شاندار اور مہربان شوہر مائیکل موسلے کو کھونا تباہ کن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے خاوند نے ایک خطرناک راستے پر چڑھائی کی، غلط راستہ اختیار کیا اور گر گئے، جہاں انہیں تلاش کرنے والی ٹیم نہیں دیکھ سکی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے چناؤ میں دائیں بازو کو برتری حاصل ہوئی ہے۔
جس سے پورے فرانس میں سیاسی بھونچال آ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرانس میں یورپی یونین کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی کامیابی فرانس میں ایک بڑے سیاسی زلزلے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی مذہبی جماعتوں کی جیت کی اطلاعات اور ووٹ بینک میں اضافے کی خبریں اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ لامحالہ اس رجحان کا اثر کسی حد تک امریکہ میں بھی اپنی جھلک دکھا سکتا ہے، لیکن فی الحال یورپ کے بارے میں ہی بات ہوگی کہ یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات اس کے لیے ایک بہتر بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ حیران کن اشارے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں نسل پرستانہ اور قوم پرستانہ رجحانات کے علاوہ اگر کوئی رجحان موجود ہے تو یہی مذہبی رجحان ہے، اگرچہ یہ ریاستی سطحوں پر بظاہر قبول نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں لبرل طبقیات کے مظاہرے بظاہر لبرل ایجنڈے کے فیصلے اور پالیسیاں بھی متاثر انہی اقوام اور معاشروں یا ملکوں کو کرتی ہے جن کی مذہبی سوچ کے بارے میں ان یورپی ملکوں کی ایک خاص نوعیت کی سوچ ہے۔ لیکن خیر چلیے آئیے، اس وقت یہ تو مانا جا رہا ہے کہ کامل غیر مذہبی رجحان دکھانے کی کوشش میں بھی اندر سے مذہبی جہاد کا دخل اپنا کام دکھا رہا ہے۔ فرانس میں ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے کیونکہ یورپی پارلیمنٹ کے چناؤ میں دائیں بازو کو بڑی زبردست برتری حاصل ہوئی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کا اثر امریکہ میں بھی اپنی جھلک دکھا سکتا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر خونی، مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔